پیش کرتے ہیں. خدا پاک کی قسم یہ نماز آدمی کو بددعائیں دی تھی. اپنا نماز تمہیں اللہ ایسا ضائع کر دے. مجھے کل یعنی میں مسجد میں امام ہوں, ایک آدمی آتا ہے 1 منٹ جماعت کو کھڑی ہوتی 4 رکعت نیت, ظالم 1 منٹ میں 4 رکعت کیسے پڑھو؟ ایسے پرہیز کرتا ہے. خدا کے لیے تھوڑا سا نماز آرام سے پڑھو. رکوع سے اٹھو, 1 سبحان ربی العظیم جتنا کھڑا ہونا انتہائی ضروری ہے, ضروری ہے, ضروری ہے. سوچتے سے آ جاؤ, فوراً نہ جاؤ. کون آج سے نیت کرتا ہے؟ کوشش کرو, خاص کر یہ ہمارے جوان بچے جو ہیں, یہ تھوڑا سا نماز کو آرام سے پڑھو. یہ نماز انسان کے سارے خامیاں دور کرنے والی چیز نماز ہے. لیکن اگر نماز بن جائے ہاں, نماز میں خضوع کیسے پیدا ہوگی؟ قرآن میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. الذین یصلون نہیں ہے, خاشعون. وہ اجتماع بھی جو قریب ہوا, مولوی عباد اللہ طلباء سے کہتے تھے نماز میں خشوع پیدا کرنا یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ نہ پھیلاؤ. کل میں اپنے مسجد میں تھا, عبداللہ آپ جیسے آدمی کا 40 سال 35 سال عمر ہوگی, لگا ہوا تھا ادھر. میں کہتا سلام پھیرا ہے, پھر سلام پورا قاعدے میں, کبھی ادھر کبھی ہے. نماز دوسرا یہ ہے کہ اپنے نظر کو نیچا رکھو, آگے نماز میں ادھر ادھر دیکھو نہ نماز کو. اور نماز سے پہلے آ جاؤ, اللہ سے مانگو یا اللہ تو صحیح نماز پڑھوا دے. صحیح نماز انسان کی ساری زندگی. اور یہ بھی میرے پیارے بھائیو درخواست ہے, فرض نماز کے بعد ایک دعا ضرور قبول ہوتی, نبی کی وعدہ ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتا ہے ہمیں جب کوئی مسئلہ پیش آتا, جیسے ابھی مسئلہ پیش آ کہ عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگو اللہ قبول کرے. لیکن اللہ غافل دل کی دعا نہیں مانگتے, غافل دل کی دعا نہیں کہ اللہ ربنا بھی کہتا ہے اور پنکھے کو دیکھتے ہیں اور چیزوں کو نہیں, توجہ سے مانگنا. ہاں, نماز پر محنت کرنا ہے اور اپنے بچوں کو دیندار بناؤ. اور میں یہ چند باتیں دہراتا ہوں. ایک تو گھر میں سلام کا, دوسرا باتھ روم کی دعا, اور اس وقت سارے پریشانیوں کا حل استغفار 313 مرتبہ پڑھو. یقین کرو میرے پیارے, بہت سے لوگوں نے, ایک نہیں بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ جب سے اللہ نے ہمیں قرضوں سے نجات دی, اولاد نہیں دی, اللہ نے نرینہ اولاد دی, اور پریشانیاں نوکریاں نہیں دی یہ. لیکن یہ بھی یقین کرو, میں اپنے طرف سے نہیں ہے, یہ وظیفے تب عمل کریں گے جب ساتھ ساتھ تبلیغ کا کام بھی کرو گے. میں اپنے طرف سے نہیں, ترمذی میں حدیث ہے واللہ لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لا یوشکن اللہ یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لکم. اولیاء کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی جب تبلیغ کا کام, تو تبلیغ کے کام میں حصہ لو گے پھر دعاؤں میں اثر ہوگی. تو یہ استغفار روزانہ 313 مرتبہ کون کرے گا, گھر میں یہ بات چلائے گا. یقین کرو گھر میں پریشانیاں دور ہوگی. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روزانہ 500 مرتبہ استغفار پڑھتی تھی اور 5000 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتی. عورت ہی دیندار ہوگی تو بچے آسمان کے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ گھر میں بھی تعلیم کا حلقہ لگائے, گھروں کو بھی یہ شب جمعے کے کارگزاریاں سنائے. ادھر ایک بات سنی, مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں مدرسے نہیں تھے, صحابہ مسجد میں جو دین سیکھتے تھے گھر میں بیوی بچوں کو سکھاتے تھے. مسلمانوں کا ہر گھر مدرسہ. اور میرے پیارے بھائیوں, اعمال کی حفاظت جو ہوتے ہیں وہ اخلاق سے ہوتے ہیں. یا اللہ تو ہمیں نبی کے اخلاق نصیب کرے. بات نبی کے کرتے ہیں کام, اور اخلاق ہمارا غیروں کا ہے. ان کے اخلاق 3 باتیں ہیں. آج تو نیت کرے کہ ان پر عمل کریں گے. کس کی نیت ہے؟ اولین آخرین کے بہترین اخلاق 3 باتیں ہیں. کتنے ہیں؟ سل من قطع کا, جو تم سے رشتہ توڑے اس سے جوڑو. واعف عن من ظلم کا, جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو. واحسن الی من اساء الیک, جو تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھا. یہ 3 اولین, یہ جو عمل کرے گا جنت میں جائے گا اور بغیر حساب کتاب کے جائے گا. حدیث میں ابھی میں نمونہ بتاتا ہوں کہ نبی نے کیسا کیا ہے. ہمیں تو نبی کے پیچھے نبی والے اخلاق. ایک آدمی ہے عثمان ابن طلحہ, کیا نام ہے عثمان ابن, ایک تو عثمان ابن عفان خلیفہ, یہ نہیں ہے, دوسرا ہے. یہ نبی علیہ السلام جب مکے سے ہجرت کرتے تھے, مکے سے, تو چابیاں ان کے ہاتھ میں تھی بیت اللہ کی. نبی علیہ السلام نے کہا عثمان یہ چابیاں مجھے دے دو کہ بیت اللہ میں اندر 2 رکعت نماز پڑھو. بہت قیمتی بات ہے, توجہ سے سنو. اس نے کہا جا اپنا کام کرو. یہ اللہ پیارے نبی کی کتنے.
اور نبی نے فرمایا عثمان ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، ایک دن آئے گا یہ چابی پھر میری مرضی ہوگی۔ وہ 1% یہ کیا بات کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں، اس کے ہاتھ کا کیا ہے؟ چلا گیا نبی مکے سے ہجرت کر کے 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ 8 ہجری میں عثمان کو بلاؤ، چابی دے دو، ابھی دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ ابھی میری مرضی ہے کہ یہ چابی، یہ اللہ تو ہمیں نبی کے یہ اخلاق نصیب کرے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج تبلیغ والے لوگ ہم سے شکایت کر کے تبلیغ کرتے ہیں اخلاق دوسروں کا ہے، یہ تبلیغ نہیں چلی۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا کہا، اے عثمان یہاں میں نے تمہیں کہا تھا یہ چابی، ابھی یہ چابی تم دوبارہ لے لو اور قیامت تک تمہارے خاندان میں ہوگی، جو تم سے چھیننے کا وہ ظالم سمجھا جائے۔ جو نبی کو 2 رکعت کے لیے نہیں دیتے، نبی اس کے خاندان کے لیے بیت اللہ کی چابی وہ کر اللہ ہمیں نبی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرو، جو تم پر ظلم کرے۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس کے پڑوس میں ایک مزدور تھا، شراب پیتا تھا اور گاتا پیتا ساری رات ساتھیوں کے ساتھ، اور کہتا تھا میں ایسا جوان ہوں جنگ میں لیکن لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ امام صاحب کو عبادات میں اسے بڑی تکلیف تھی، وہ پولیس نے چھاپا مارا، اپنے ساتھیوں جیل گیا۔ اگر میں تھا، میں نام کی مولی، خدا کی قسم میں خود اپنے بارے میں کہ اچھا ہو گیا اس گنگے سے، لیکن میں امام صاحب چلا گیا اس کی سفارش کرنے کے، یہ ہمارا پڑوسی ہے، جیسا بھی ہے پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہوتا ہے۔ وہ پولیس والوں کے، وہ پولیس کے افسر امام صاحب کو پہچانتا، اس نے کہا تم نے تکلیف کیا تو صرف پیغام بھیجتے تھے، اس کو رہا کر دیا۔ امام صاحب نے وہ جوان سے کہا ہم نے آپ کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ آیا، امام صاحب کے سر سے بوسہ لیا اور علم شروع کیا، بڑا عالم بن گیا۔ یہ ہے نبی والے اخلاق، ہمارے اخلاق۔ اور لوگوں کو دنیا کی باتوں پر تبلیغ، یقین کرو مجھے چند دن پہلے، ابھی نام نہیں لیتا ہوں، اتنے بڑے آدمی کے بارے میں شکایت کی کہ ہمارے ساتھ دنیاوی معاملہ کیا، اتنا پریشان کیا، تو اس تبلیغ کے کیا فائدہ؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، جو اپنا حق مانگتا ہے دیتا نہیں ہے، تو ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا ہے، مقدمے نہیں کر سکتا، میں نے معاف کر دیا۔ خدا پاک کی قسم کہتا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس آدمی کے لیے جنت میں ایک گھر بنانے کی ذمہ داری لیتا ہوں، جو ساری دنیا کی زمینیں بیچ کر کے جنت کے گھر کے برابر قیمت پورا کر سکتے۔ کتنا آسان بنتا ہے، کس چیز پر بنتا ہے؟ جو کسی کے ساتھ معاملہ ہے اپنا حق دیتا نہیں ہے، تم نے چھوڑ دیا اسی بنیاد پر کہ میں نبی کی بات پر ہے، ہاتھ تو کھڑا کریں، اس زندگی میں ایک مکان تو ایسا بنائیں گے جس کے ساتھ ہمارا جتنا بڑا حق چھوڑو گے اتنا ہی بڑا مکان، بالکل یقین کرو نبی کی بات میں جھوٹ نہیں ہے۔ تم نے جنت کی کوٹھی خرید لی، آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا، میں نے اندر بیان کیا تو ایک نوجوان آیا ایسا کہ تمہارے بیان کو سن کر میرے باپ کو کسی نے قتل کیا تھا، میں کراچی سے اس کا بدلہ لینے لے آیا تھا، یقین کرو جھوٹ نہیں بولتا، اس جیسا جوان تھا۔ ابھی اس بیان کو سن کر میں نے معاف کر دیا، کل بستر لے کر کے 4 مہینے کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ کیا ہو جائے گا؟ حق دنیا کی کیا قیمت ہے، مچھر کا پر ہے ہمارے دلوں میں۔ آپ ناراض نہ ہو جائے، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم سارے جاہل ہیں، ہم سارے کیا ہے؟ ناراض نہ ہو جائے، میں سب سے پہلا آپ کا جاہل ہوں۔ وہ کیا جاہل ہے؟ نہ جاننا بھی جاہل ہے اور غلط جاننا بھی، نہ جاننا اور غلط جاننا جاہل ہے۔ وہ کیا جاہل ہے؟ ایک آدمی پتھر اٹھا کر روٹ کے رومال میں رکھتا، یہ تو بڑا یہ بیچارہ تو اس کو ہیرا سمجھتا ہے روڈ کے پتھر کو، یہ جاہل ہے یا نہیں جاہل؟ نہ اللہ کے نبی کو اللہ نے جو عقل دیا تھا، شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو عقل دیا سارے انسانوں کے مقابلے میں 99% عقل اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا؟ باقی 1% ہمارے ہر ایک کے پاس نہیں ہے، یہ باقی ارب انسانوں پر 1% تقسیم ہے۔ اتنے بڑے عقل والے آدمی کا ارشاد ہے ترمذی میں، ساری دنیا کی قیمت مچھر کا پر کے برابر بھی نہیں ہے۔
ہمارے دلوں میں اس کی قیمت بیٹھی ہوئی ہے تو ہم جاہل ہے یا نہیں ہے؟ بھی قیمت چیز کو قیمتی سمجھنا، پتھر کو سونا سمجھنا، یہ جاہل ہے یا نہیں ہے؟ پتھر کو، عام روڈ کے پتھر کو سونا سمجھنا۔ اللہ ہمارے دل سے یہ گندگی نکال لے۔ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، مسلمان بڑا قیمتی ہے۔ اسلام کی تھی مسلمان کی قدر کرو۔ ہاں، ہر مسلمان کے گناہگار سے گناہگار کلمے کی وجہ سے مسلمان کی قدر کرو، اللہ تمہیں چمکائے گا۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اپنا زور نہ دکھاؤ۔ اللہ پاک بڑے زوراور ہے۔ میں یہ شیخ سعدی صاحب کا شعر اکثر پڑھتا ہوں، گر بدانی زیر پائے حال مور، ہم جو حال دوست زیر پائے پھر۔ شیخ سعدی فرماتے آج چوینٹی پر پاؤں ایسا نہ رکھو قصدن، ایک ذات ایسا ہے اس کے مقابلے میں تو بھی 20 سے زیادہ نہیں ہے، 20 پر ظلم نہ کرو۔ عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے اللہ اس کی قبر کو نور سے، بہت قیمتی بات ہے کہ ایک آدمی نے قتل کیا، اس پر 2 آدمی پکڑے گئے۔ کتنے پکڑے گئے؟ قتل ایک نے کیا تھا، پکڑے۔ جو قاتل تھا اس نے کہا یا اللہ معاف کر دے، جو بے گناہ تھا اس نے کہا یا اللہ انصاف کر دے۔ یا اللہ مطلب یہ میں نے تو قتل نہیں کیا، اللہ کی شان، جو قاتل تھا وہ بری ہو گیا اور جو بے گناہ تھا اس پر پھانسی کا۔ وہ بے گناہ کے دل میں شکایت ہے، یا اللہ کسی کو پتہ نہیں، آپ کو تو پتہ ہے، تو میں نے اس زمانے کے نبی کو ذریعے سے اس کے پاس پیغام آیا کہ اس نے تو مجھے معافی چاہتی تھی، معافی تو میرا 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا، اس کو بھی معافی کے لیے جا معاف کر دیا۔ تم نے انسان، تم نے فلانی جگہ ایک چوینٹی ماری تھی، کیا ماری تھی؟ قصدن ماری تھی۔ میرے ساتھ قانون یہ ان نفس بالنفس، جان کے بدلے میں وہ 20 پر کے وجہ سے تم نے انصاف مانگا، تمہیں مارا گیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ بعض وقت آدمی سمجھتا ہے یہ تکلیف کہاں سے؟ تم نے کہاں اللہ کا حکم توڑا ہے؟ تم نے اللہ کا حکم، ہم کراچی میں تھے، ویسے منظور صاحب ہمارے ساتھ مذاکرہ کرتے تھے کہ ایک آدمی تھا کراچی میں، تبلیغ میں بھی پیرا کر، لیکن ان کی پریشانیاں دور نہیں ہوتی تھی۔ میں نے سوچا اس کا تار کہاں کٹا ہوا ہے، پتہ چلا کہ ان کی والدہ ان سے ناراض ہے۔ ان کی والدہ ماں باپ کو ناراض کرنا، لیکن تبلیغ کے بارے میں نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیو، اگر میں قرآن حدیث سے آگے بات کروں تو اللہ میری پکڑ کرے گا، میں قرآن حدیث سے آگے نہیں۔ یوسف لدھیانی بہت بڑے آدمی، آپ کے مسائل کا حل میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تبلیغ کے لیے جاتا ہے، ماں یا باپ اجازت نہیں دیتے، اس کو تبلیغ میں جانا کیسے ہے؟ باپ اجازت نہیں دیتا ہے، تو فرماتا ہے اگر یہ باپ بستر پر پڑا ہے بیمار، اس کا اور بیٹا نہیں ہے، تو پھر تو باپ کی خدمت کے لیے رک جائے، لیکن اگر اس بیٹے کو دنیا کے لیے 4 سال کے لیے بیچتا ہے، تبلیغ کے لیے نہیں چھوڑتا ہے، تو ایسی ماں باپ کی ماننا گناہ ہے۔ ماننا دین کے بارے میں یہ ایسا ہے جیسے باپ نماز سے رکتا ہے، تو باپ کی بات مانو گے جوان بیٹا کہ نماز نہ پڑھو؟ یہ تبلیغ بھی اسی درجے کا ہے، اللہ ہماری سمجھ نصیب کرے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ نے ہمیں ایسے، یہ دیکھو میرے پیارے بھائی، یہ تبلیغ کا کام صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین میں، پھر یہ 1000 سال تک تقریباً یہ کام رک گیا ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ اللہ نے یہ کام چالو کر دیا ہے۔ یہ سونے کا کان ہے، آج لگاؤ، جتنا زیادہ لگاؤ گے اتنا زیادہ قیامت کے دن پاؤ گے۔ اس میں حساب نہ کرو، یہ ہمارا جان مال سب کچھ اس پر لگ جائے، آسان سودا ہے، لیکن سوچو نہیں ہے۔ سوچ تو آدمی اس بات میں کرتا ہے جس میں نفع و نقصان دونوں۔ یہاں تو قرآن کہتا ہے کہ ہر حال میں نکلنے میں خیر ہے، جو بھی تمہارا حال ہے اللہ کو تو معلوم ہے۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وذلکم خیر لکم۔ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اگر یقین کرتے ہو کہ بات اللہ کی ہے، پھر دیر نہ کرو، پھر دیر نہ کرو۔ اس کے لیے میرے پیارے بھائیوں درخواست ہے، جتنے محبت سے بات سنی، ابھی میرے ایک درخواست سنو، فوراً نہ اٹھو، 1-2 تقاضے تو سن کر کے چلے جاؤ۔ پہلا تقاضا یہ، آج تو میرا دل ٹھنڈا کر دو، خدا پاک قسم میں دل سے ایسی دعا کریں گے اللہ پوری زندگی آپ کو چمکائے۔ جو آئے ہوئے شب جمعے کے لیے ہے، سالانہ چلہ رہ گیا ہے، یا نوجوان کھڑے ہو جائے کل سے چلی 3 چلی کے لیے، 100 آدمی تو کھڑے ہو جائے۔ وہ دارل روی تاسو وہ دارل روی علاج تاسا نہیں بہل کون کرے گا، کل سے چلہ 3 چلے کورپوریٹ لو اجازت کو ملاو شي، اولاد دنیا آخرت خاصه تعلمو ټول وران وای و د ځوانانو بډاګان د نداري په د ځواني په څه کوي ما کوي خاصه فل غو د ځوانانو قسم ته اورالا په دنیا کې چمکاو کې آخرت دا
دغه چلا دا څلور میاشتې د کال اووه میاشتو نه زیات دي چې راغلي شو په جمعې ته وایي ودرېږئ الله ته انتظام کوي لږ ودرېږئ ماشاءالله چا باندې سالانه چیرې پاتې دي ما کوو وروڼو ودرېږئ الله وعدې دي د سره الله به مو داسې کارونه سم کړي چې څومره په پریشان حالات کې اوس هغه هم د الله مدد به زیات کړو جو حالات کے خلاف قدم اللہ ظاہر کے خلاف کڑے ہو جائے سو نہ کم بندے سودا نہ کو نہ سمجھ ما په زړه زړه کې دعا وړي یا الله سو هو ودارای یا الله ته ودارای یا الله مونږ نشو کوي کسا ورو دا بازار دا نن وکو سودا سبب داسې نه ها پتہ نه لګیږي نن یو مقاده وکو سوی ما بابا عالم خوشاله ودر لګ ودر دا لګ سال ودر در په کور باندې سپېته کارل منځنه ده لګ نور ودر چا باندې سالانه چې پاتې دي ما کوي سبب پورې کو تاسو ته ودر به الله نه وغوړ ودر ماشاءالله نوی کسان ودر ځوانان نه درې چې څه الله ما خو دې ځوانانو نه الله دې پټیا ځواني ټول دین تکبر الله دې جنت ځواني درکا همت وکړي ماشاءالله 25 لاکھ ورول الله دې اسمان ستوره وګرځاو ودر ماشاءالله ماشاءالله ودر ماشاءالله لږ ځوانان ودر وګوره ځوانانو نه پکار الله خلی دین من د سر ور کولو اجازه ته مونږه وخت نه درې دا به څه کوو د ځوانۍ به څه کوو دا یقین څه دوی دی واقع تبلیغ تقاضې پوره کول داسې دي لکه د محمد صلی الله علیه وسلم په زخمونو پټۍ لګول ما کوو نن د محمد صلی الله علیه وسلم په زخمونو پټۍ ولګول سبا ته وہ گلے لگا کر کے پانی پلائے گا اللہ دیتا انتظام کا ہی ہوگا وہ دارے دو انتظام اللہ کرے گا اور کھڑے ہو جائے بے طرف تک بالکل سوکداری نظام رغٹ مجمار ادام بچے آسمان استوری وہ خود آرے ماں کوئی سوال دیتا کہوں ماں کوئی منس کے شپاش تھا مدودین صاحب وہ آگے بلا نہ مر ڈارے کہ منس کے شپاوی آپ زوی ہوا دارے دار اور رس زوانوں یا اللہ تو آسمان استوری جوڑ کے امین ہے تے دنیا چمکاؤ کے آخرت کے دنیا عزتنا ویر کے آخرت دنیا کے حلال رزق دروازے ویر کے ہرا ماشاءاللہ نور وہ در رزق سرا دعا دیتا کہوں ضرور مجمع مین پہ یہ عذاب مو صرف چلے نہ پورا زندگی بدلے گی دعا سرا تقدیری فیصلے بدلے گی لگ نور وہ در ما کوئی وہ در